بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 265 ہے، اور اس سبق میں جنس التکفیل فی الخصومات والملازمہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ سے لے کر وَكَيْفِيَّةُ الْمُلَازَمَةِ نَذْكُرُهَا فِي كِتَابِ الْحَجْرِ تک ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ قِيلَ لِخَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيلًا بِنَفْسِكَ 3 أيام۔ اور اگر مدعی نے کہا کہ میرے پاس بینہ موجود ہے، تو اس کے خصم سے کہا جائے گا کہ آپ اسے کفیل بن نفس دے 3 دن کے لیے، کئی لا یغیب نفسہ فیضیع حقہ، تاکہ وہ اپنے آپ کو غائب نہ کریں تو اس سے اس کا حق ضائع ہوگا۔ والکفالۃ بالنفس جائزۃ عندنا وقد مرت من قبل، اور کفالہ بن نفس جائز ہے ہمارے ہاں، اور یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے۔ وَأَخْذُ الْكَفِيلِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى اسْتِحْسَانٌ عِنْدَنَا، اور صرف دعویٰ پر کفیل لینا ہمارے ہاں استحسان ہے۔ لِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لِلْمُدَّعِي، اس لیے کہ اس میں مدعی کی رعایت ہے۔ وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، اور اس میں مدعی کو زیادہ ضرر نہیں ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْحُضُورَ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى، اور اس لیے کہ اس پر حاضر ہونا صرف دعویٰ کی وجہ سے ثابت ہے۔ حَتَّى يُعْدَ عَلَيْهِ، یہاں تک کہ اس پر قال وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِبَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ، سابق سے بحث چلتی آ رہی ہے کہ جب مدعی دعویٰ کرے تو صحت دعویٰ کے بعد اس سے بینہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تبھی قاضی صاحب نے مدعی سے بینہ کا مطالبہ کیا، تو مدعی کہنے لگا کہ میرے پاس بینہ موجود ہے، لیکن یہاں پر میرے گواہ نہیں ہے، بلکہ وہ شہر میں ہے، مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں گواہوں کو حاضر کر سکوں۔ تو مدعی کو تو مہلت دی جائے گی، لیکن اس کا جو خصم ہے مدعی، اس سے کہا جائے گا کہ آپ اسے کفیل بن نفس دیں، کہ اگر گواہ لانے کے بعد آپ نہیں آئے تاکہ وہ کفیل آپ کو مجلس قضا میں حاضر کریں۔ کئی لا یغیب نفسہ، کفیل بن نفس مدعی سے کیوں لیا جائے گا، اس کی وجہ بتلا رہے ہیں تاکہ مدعی کہیں روپوش نہ ہو، اگر وہ کہیں غائب ہوا تو مدعی کا حق ضائع ہو جائے گا، اس لیے اس سے کفیل کا مطالبہ ہوگا۔ اور پہلے بحث گزر چکی ہے کہ کفیل بن نفس لینا احناف کے ہاں جائز ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناجائز ہے۔ تو کتاب الکفالہ میں اس پر بالتفصیل بحث ہو چکی ہے، اگر ضرورت ہو تو کتاب الکفالہ کے دروس سنے جا سکتے ہیں۔ وَأَخْذُ الْكَفِيلِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا مدعی کو بلا تقدیم بینہ، صرف دعویٰ کی بنیاد پر مدعی سے کفیل لینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں 2 جہات ہے، ایک جہت قیاس اور ایک جہت استحسان۔ قیاس کے پیش نظر مدعی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ صرف دعویٰ کی بنیاد پر مدعی سے کفیل لیں، اس لیے کہ صرف دعویٰ سے مدعی کا مدعی پر حق ثابت نہیں ہوتا۔ اور کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ مدعی نے اس کے دعوے کی تردید بھی کی ہے؟ تو جب صرف دعویٰ کی وجہ سے حق ثابت نہیں ہوتا تو مدعی کو مدعی سے کفیل لینے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اور جہت استحسان یہ ہے کہ مدعی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ صرف دعویٰ کی بنیاد پر مدعی سے کفیل لیں، اور وجہ استحسان یہ ہے کہ اس میں مدعی کا فائدہ ہے، مدعی کی رعایت ہے، بئی طور کے مدعی کہیں روپوش نہیں ہو سکے گا، کہیں بھاگ نہیں سکے گا، مدعی کا حق محفوظ ہو جائے گا، اور مدعی کو اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ حاضر ہونا چاہتا ہے تو کفیل لے یا نہ لے دونوں صورت اس کے لیے برابر ہے، تو مدعی کا اس میں کوئی ضرر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صرف دعویٰ کی بنیاد پر بھی مدعی کو مجلس قضا میں حاضر ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ حاضر نہ ہو تو حاکم وقت کی مدد لی جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ پولیس اور سرکاری کرندے بھیجیں تاکہ مدعی کو پکڑ کر مجلس قضا میں حاضر کریں۔ تو مدعی کو تو مجلس قضا میں حاضر ہونا ہی ہے، چاہے
کفیل کے ذریعے سے ہو اور چاہے حاکم وقت کے کرندوں کے ذریعے سے ہو، تو اس نے تو مجلس قضا میں حاضر ہونا ہی ہے، اس لیے کفیل لینے میں مدعا علیہ کا کوئی ضرر نہیں ہے۔ تو جب کفیل لینے میں مدعا علیہ کو کوئی ضرر نہیں ہے اور مدعی کے اس میں فائدہ ہے، تو اس کو صرف دعویٰ کی بنیاد پر کفیل لینے کا حق حاصل ہوگا۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْحُضُورَ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ، اس کا مفہوم ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ جب مدعی نے دعویٰ کیا تو مدعا علیہ پر 4 چیزیں واجب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجلس قضا میں اس کو حاضر ہونا ہوگا، یہ اس پر لازم ہے، اور اگر خود حاضر نہ ہو تو حاکم وقت کی مدد لی جائے گی۔ یعدى علیہ کا مطلب مدعا علیہ کے خلاف حاکم وقت سے مدد لی جاتی ہے اور اس کے کاموں کے مابین حائل ہوا جاتا ہے، یعنی کاموں سے اس کو روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ کو مجلس قضا میں حاضر ہونا ہے تاکہ یہ معاملہ صاف ہو۔ فصحت تکفیل بِإحضارِهِ، لہٰذا جب صرف دعویٰ کی بنیاد پر اس کو مجلس قضا میں حاضر ہونا ضروری ہے تو اس کے حاضر کرنے پر کفیل لینا بھی درست ہے۔ والتقدیر بثلاثة أيام مروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وهو الصحیح، اور 3 دن کے ساتھ اندازہ لگانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے، وهو الصحیح، اور یہی قول صحیح ہے۔ ولا فرق فی الظاہر بین الخامر والوجیح، اور ظاہر روایہ کے مطابق گمنام اور وجیح شخص میں کوئی فرق نہیں ہے۔ والحقیر من المال والخطیر، اور حقیر مال اور کثیر مال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ثم لا بد من قوله لا لی بینۃ حاضرۃ للتکفیل ومعناه فی المصر، اور پھر مدعی کا یہ کہنا ضروری ہے کہ میرے پاس بینہ موجود ہے کفیل بنانے کے لیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہ شہر میں موجود ہے۔ حتی لو قال المدعی لا بینۃ لی او شہودی غیب لا یکفل لعدم الفائدۃ، حتیٰ کہ اگر مدعی نے یہ کہا کہ میرے پاس بینہ نہیں ہے یا میرے گواہ غائب ہے تو کفیل نہیں لیا جائے گا فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ والتقدیر بثلاثة ایام، اس عبارت سے متن میں ذکر کردہ اس عبارت کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اعطہ الکفیل بنفسک 3 ایام، کہ جو 3 دن کی تصریح ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ 3 دن تک آپ کفیل لے دیں، کہ اگر آپ 3 دن میں حاضر نہ ہو سکیں تو کفیل آپ کو حاضر کریں۔ تو امام صاحب سے منقول ہے اور اسی کی صاحب ہدایہ نے تصحیح فرمائی ہے، کیونکہ اور بھی بہت سارے مقامات میں 3 دن کا اعتبار کیا گیا ہے، جیسا کہ فقہی کتب میں کئی جگہ پر مصرح ہے۔ اور وہ صحیح کہہ کر قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے قول سے احتراز کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگلی مجلس منعقد ہونے تک اس سے کفیل لیا جائے گا۔ ولا فرق فی الظاہر بین الخامر والوجیح، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ظاہر روایہ کے مطابق گمنام اور صاحب وجاہت شخص میں کوئی فرق نہیں ہے، بہر صورت مدعا علیہ سے کفیل لیا جائے گا، چاہے وہ گمنام ہے اور چاہے وجیح ہے، مال حقیر ہے یا زیادہ ہے، بہر صورت اس سے کفیل لیا جائے گا۔ اور اس عبارت سے امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی روایت سے احتراز کر رہے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ اگر مدعا علیہ وجیح شخص ہے تو وہ چونکہ اپنی عزت بچانے کے لیے وجاہت کی وجہ سے حاضر ہوگا، اس وجہ سے اس سے کفیل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والحقیر من المال، اور اسی طرح سے امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر مال اتنا کم ہے کہ عموماً اتنے مال کی وجہ سے کوئی روپوش نہیں ہوتا تو اس صورت میں بھی مدعا علیہ سے کفیل لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ظاہر روایہ میں حقیر اور خطیر دونوں برابر ہے، بہر صورت اس سے کفیل لیا جائے گا۔ ثم لا بد من قوله لبینۃ حاضرۃ، پھر کفیل لینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مدعی یہ کہیں کہ میرے پاس بینہ موجود ہے، میرے گواہ شہر میں موجود ہے، تب تو مدعا علیہ سے کفیل لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ میرے پاس بینہ نہیں ہے یا میرے گواہ جو ہے وہ شہر سے باہر غائب ہے تو اس صورت میں مدعا علیہ سے کفیل نہیں لیا جائے گا، کیونکہ کفالت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ کفالت تو اس لیے لی جاتی ہے تاکہ اگر گواہ گواہی سے عاجز ہو تو مدعا علیہ کو پیش کیا جائے تاکہ اس سے قسم لی جا سکیں۔ تو جب گواہی غائب ہے، گواہی موجود نہیں ہے، تو کفیل مدعا علیہ کو کس بنیاد پر حاضر کرے گا؟
آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال فإن فعل وإلا أمر بملازمته كي لا يذهب حقه، پس اگر مدعی علیہ نے کفیل دے دیے تو فبہا، ورنہ مدعی کو اس کے ساتھ چمٹا رہنے کا حکم دیا جائے گا تاکہ اس کا حق ضائع نہ ہو۔ إلا يكون غریبا على الطریق فيلازمه مقدار مجلس القاضی، مگر یہ کہ وہ مسافر ہو تو مدعی اس کے ساتھ رہے گا مجلس قضا کی مقدار۔ وَكَذَا لَا يُكَفَّلُ إِلَّا إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ، اور اسی طرح اس سے کفیل نہیں لیا جائے گا مگر مجلس کے اختتام تک۔ فَالْإِسْتِثْنَاءُ مُنْصَرِفٌ إِلَيْهِمَا، لہذا استثناء دونوں کی طرف منصرف ہے۔ لِأَنَّ فِي أَخْذِ الْكَفِيلِ وَالْمُلَازَمَةِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ إِضْرَارًا بِهِ، اس لیے کہ اس سے زیادہ چمٹا رہنے اور کفیل لینے میں اس کو ضرر ہے، بِمَنْعِهِ عَنِ السَّفَرِ، بئی طور کہ وہ سفر سے رک جائے گا، ولا ضرر له فی هذا المقدار ظاہرا، اور بظاہر اس مقدار میں اس کو کوئی ضرر نہیں ہے۔ وکیفیت الملازمۃ نذکرها فی کتاب الحجر ان شاء اللہ تعالی واللہ تعالی اعلم، اور ساتھ رہنے کی کیفیت ہم انشاءاللہ کتاب الحجر میں ذکر کریں گے، واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ قال فإن فعل، یہاں سے امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر مدعی علیہ نے کفیل دے دیا تو فبہا، وگرنہ قاضی صاحب مدعی کو حکم دیں گے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ رہیں۔ ملازمہ کی تفصیل کتاب الحجر میں بیان کی جائے گی، لیکن بالاختصار آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مدعی علیہ کے ساتھ ہی رہے گا، لیکن جو پردے کے مقامات ہیں ان میں ان سے جدا ہوگا، یعنی قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باتھ روم بھی اندر ساتھ جائیں، یا گھر داخل ہو رہا ہے تو مدعی علیہ کے ساتھ گھر داخل نہیں ہوگا بلکہ دروازے پر بیٹھ کر انتظار کرے گا۔ اور یہ ملازمہ کا حکم اس لیے دیا جائے گا تاکہ مدعی کا حق ضائع نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مدعی علیہ کہیں بھاگ جائے۔ الا ان یکون غریبا علی الطریق، یہاں سے بعض صورتوں کو مستثنا کر رہے ہیں کہ اگر مدعی علیہ راہ چلتا مسافر ہے، غریباً علی الطریق، علی الطریق کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اس سے ہر مسافر مراد نہیں ہے بلکہ ایسا مسافر کہ جو راہ چلتا مسافر ہے، تو اس صورت میں بھی ملازمہ کا حکم دیا جائے گا، لیکن یہ ملازمہ ہر وقت نہیں ہوگا بلکہ قاضی صاحب کے مجلس کے اختتام تک ہوگا۔ وَكَذَا لَا يُكَفَّلُ إِلَّا إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ، اور اسی طرح اگر مدعی علیہ راہ چلتا مسافر ہے تو اس سے کفیل لیا جائے تو یہ کفالت بھی قاضی صاحب کے مجلس کی اختتام تک ہوگی، اس لیے کہ اگر اس سے زیادہ دیر تک اس سے کفیل لیا گیا یا زیادہ دیر تک اس کے ساتھ ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا تو اس میں مدعی علیہ کو ضرر ہے کہ وہ سفر سے رک جائے گا، اور مدعی علیہ کو ضرر دینا درست نہیں ہے۔ اور مجلس کے اختتام تک اس سے کفیل لینا یا ساتھ ساتھ رہنے میں اس کو چونکہ کوئی ضرر نہیں ہے تو اس وجہ سے اس حد تک ملازمت بھی درست ہے اور کفالت بھی درست ہے۔ فالاستثناء منصرف الیہما، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے جو استثناء فرمایا ہے تو یہ استثناء کفالت اور ملازمت دونوں کی طرف منصرف ہے، یعنی ملازمت بھی مجلس قضا تک ہے اور کفالت بھی مجلس قضا تک۔ وکیفیت الملازمت نذکرها فی کتاب الحجر ان شاء اللہ تعالی، یہاں سے صاحب ہدایہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ ملازمہ کی جو کیفیت ہے جس کی طرف بالاختصار اشارہ بھی کیا گیا کتاب الحجر میں بالتفصیل بیان کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔